أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم کتاب التوحید میں باب نمبر 53 کے ساتھ ہیں، 53۔ گزشتہ درس میں ہم نے 2 باب پڑھے تھے، باب نمبر 51 اور 52، 51 اور 52۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ کہنا کہ السلام علی اللہ، اللہ پہ سلامتی ہو، یہ الفاظ غیر مناسب ہیں، اللہ کے ساتھ جو آداب اختیار کرنے چاہیے ان کے موافق نہیں ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ پڑا کہ یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، میرے اوپر رحم کر اگر تو چاہے، تو یہ الفاظ بھی غیر مناسب ہیں۔ اور آج تقریباً وہی موضوع ہے جو کئی ابواب سے چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ الفاظ میں آداب کو اختیار کرنا چاہیے، اور اسی سے توحید کا عمل ہوتی ہے، اور ایسے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے جن میں اللہ رب العزت کی بے ادبی ہو۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں، باب لا یقول عبدی و امتی، باب اس بارے میں ہے کہ وہ نہ کہے، کون نہ کہے؟ کسی غلام کا مالک، کسی لونڈی کا مالک، وہ نہ کہے، کیا نہ کہے؟ عبدی، اپنے غلام کے بارے میں یہ نہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، وہ امتی، اور یہ نہ کہے کہ یہ میری بندی ہے۔ اس کے بعد حدیث پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ حدیث میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی۔ فی الصحیح، یہاں پہ کیا مراد ہے؟ صحیح حدیث، کیونکہ یہ حدیث صرف بخاری میں نہیں آئی بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ تو فی الصحیح یعنی کہ صحیح بخاری، یعنی کہ صحیح حدیث میں ہے، عن ابی ہریرہ، یہ حدیث مروی ہے، روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقل احدکم اطعم ربک وضع ربک ولیقل سیدی و مولایا، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اطعم ربک، اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ۔ کہنے والا کون ہوگا؟ ممکن ہے کہنے والا خود مالک ہو، اپنے غلام سے کہہ رہا ہو اپنے بارے میں کہ اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، یعنی کہ اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی تیسرا کہہ رہا ہو، مثال کے طور پہ اس کی وائف کہہ رہی ہو اس کے غلام سے کہ جاؤ اپنے رب کو، یعنی کہ اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ۔ وضع ربک، اپنے رب کو یعنی کہ اپنے مالک کو وضو کراؤ۔ وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ، اور اسے کیا کہنا چاہیے؟ وَلْيَقُلْ، اور اسے کیا کہنا چاہیے؟ سیدی ومولایا، یعنی کہ غلام کو کیا کہنا چاہیے؟ پہلے کہا گیا کہ مالک یا مالک کے دوست احباب، مالک کے بیٹے، مالک کی بیوی، وہ یہ الفاظ نہ کہیں غلام سے، لونڈی سے، کہ اپنے رب کو یعنی کہ اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو یعنی کہ اپنے مالک کو وضو کراؤ۔ اور اب یہ ہے کہ غلام کیسے مخاطب کرے گا؟ وہ اپنے مالک کے بارے میں کیا الفاظ کہے گا؟ اسے کہنا چاہیے سیدی، میرا سردار، و مولاي، اور میرا آقا، ولا یقل احدکم، اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے
مراد یہ ہے کہ جو مالک ہے کسی غلام کا، لونڈی کا، وہ یہ نہ کہے عبدی کہ یہ میرا بندہ ہے، وامتی اور یہ میری بندی ہے، ولیقل اور اسے کیا کہنا چاہیے، وہ کہے فتایا و فتاتی کہ یہ میرا نوجوان ہے، اور یہ مراد کیا میرے نوجوان سے ان کے میرا خادم ہے، وہ فتاتی اور یہ میرے گھر میں کام کرنے والی دوشیزہ ہے، یعنی کہ میری خادمہ ہے، میری نوکرانی ہے، وہ غلامی اور یہ کہہ لے کہ یہ میرا غلام ہے۔ تو یہ ہے حدیث جس کو روایت کرنے والے ہیں امام بخاری۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 2552 2552، اور امام مسلم اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2249 2249۔ اب آتے ہیں اس حدیث میں آنے والے مسائل کی طرف۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لفظ رب، کیا اس کا استعمال کسی مخلوق پہ ہو سکتا ہے؟ کیا مخلوق میں سے کسی کو رب قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس لفظ کے استعمال کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آپ لفظ رب کو استعمال کر رہے ہیں الف لام کے ساتھ، اور استعمال کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کسی مخلوق کے لیے، کسی مخلوق کے لیے۔ آپ کہتے ہیں ھذا الرب کہ یہ رب ہے، یا آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اضافت کے ساتھ، اور اضافت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اضافت اس چیز کی طرف کر رہے ہیں جو مخلوق کی نہیں ہے، جو اس مخلوق کی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مخلوق میں سے کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں ھذا رب العالمین کہ یہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو یہ الفاظ استعمال کرنا بالکل غلط ہے، یہ الفاظ استعمال کرنا حرام ہے، کیونکہ رب جو ہے الرب الف لام کے ساتھ، یہ صرف اللہ رب العزت کا نام ہے، اس کا استعمال صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جسے روایت کیا امام مسلم نے، وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، جہاں تک تعلق ہے رکوع کا تو رکوع میں اللہ رب العزت کی عظمت بیان کیا کرو۔ مثال کے طور پہ کیا کہا کرو؟ سبحان ربی العظیم۔ تو یہاں پہ کیا آیا؟ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، الرب یہ لفظ کس کے لیے آیا؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس پہلی قسم کا کہ یہ استعمال لفظ الرب کا استعمال الف لام کے ساتھ، یا لفظ رب کا استعمال اضافت کے ساتھ، لیکن اضافت کی جا رہی ہے اس چیز کی طرف جو مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ مثال میں نے دی تھی ھذا رب العالمین، کسی بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کسی پیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کسی بادشاہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جہانوں کا رب ہے، تو کیا واقعی وہ جہانوں کا رب ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ نسبت کی گئی ہے رب کی مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہوئے اس چیز کی طرف جو اس کی نہیں ہے، جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ تو اس شکل میں اس لفظ کا استعمال حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ لفظ رب کا استعمال مخلوق کے لیے، لیکن اس انداز سے کہ وہاں پہ خالق اور مخلوق کے مابین کوئی اشتراک نہ ہو، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ لفظ یہاں پہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ واضح ہو کہ یہاں پہ یہ لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور وہاں پہ استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہ ہو۔ اس کی مثال مسلم شریف کی حدیث نمبر 8، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جناب جبریل علیہ السلام آئے، کس شکل میں؟ انسانی شکل میں، اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں،
احسان کسے کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کیا کہا تھا، کب آئے گی قیامت؟ فرمایا تھا کہ میں اس بارے میں آپ سے بہتر معلومات نہیں رکھتا۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ پھر آپ قیامت کی علامات بتا دیں، قیامت کی نشانیاں بتا دیں۔ تو آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ قیامت کی نشانیاں بتاتے بتاتے آپ نے کہا تھا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی جنم دے گی اپنی مالکن کو۔ لفظ کیا بولا گیا؟ رب کا۔ لیکن غور سے دیکھیں رب کا لفظ کس کے ساتھ بولا گیا؟ تا کے ساتھ، تائے تانیث کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت کے لیے ظاہر ہے کہ لفظ رب تائے تانیث کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پہ یہ لفظ اگرچہ مخلوق کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا استعمال بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کے بارے میں ذہن میں کوئی بات نہیں آتی۔ سب کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مخلوق کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور ایسے ہی بخاری شریف کی حدیث نمبر 50 اور مسلم کی حدیث نمبر 9 وہاں پہ آیا ہے کہ لونڈی جنم دے گی ربہا، اپنے مالک کو، اپنے رب کو۔ تو وہاں پہ بھی امکان اس بات کا نہیں ہے کہ یہ الفاظ اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ تذکرہ آیا کہ لونڈی جنم دے گی کس کو؟ اپنے رب کو۔ تو لونڈی جنم دے گی اپنے رب کو، اس سے مراد اللہ رب العزت نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ازل سے لے کے ابد تک ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی ایسا کوئی شائبہ نہیں ہے، ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ شاید یہ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ الفاظ یہاں پہ مخلوق کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ الفاظ مخلوق کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ لفظ رب کا مخلوق کے لیے استعمال، جب کہ لفظ رب کی نسبت اس چیز کی طرف ہو رہی ہے جس پہ اللہ رب العزت کے شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کے شرعی احکام ان چیزوں کے اوپر لاگو نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں کہنا ھذا رب الداری، اس گھر کا رب مالک کون ہے؟ یہ آدمی۔ اب رب کی یہاں پہ نسبت کس طرف کی گئی ہے؟ گھر کی طرف۔ گھر کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت کے شرعی احکام لاگو ہوتے ہوں؟ گھر کیا اللہ رب العزت کے شرعی احکام کا پابند ہے؟ بالکل ایسا نہیں۔ تو یہاں پہ یہ الفاظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا کسی کے بارے میں کہنا ھذا رب الدابہ، ھذا رب السیارہ، گاڑی کا مالک یہ ہے، گاڑی کا رب یہ ہے، اس جانور کا رب یہ ہے۔ تو گاڑی، جانور، یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ اللہ رب العزت کے شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے، یہ اللہ کے احکام کے مکلف نہیں ہیں، یہ اللہ کے احکام کے پابند نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی مثال آپ کو حدیث سے بھی مل جائے گی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا لقطہ کے بارے میں، لقطہ کسے کہتے ہیں؟ گری پڑی چیز، کہ گری پڑی چیز مجھے ملے تو میں اس کا کیا کروں؟ پوچھنے والے نے پوچھا، تو آپ نے بتایا تھا کہ اس چیز کو، اس کے اوصاف نوٹ کر لو، اس کی نشانیاں تحریر کر لو، لکھ لو، یاد کر لو، اور پھر اس کا اعلان کرتے رہو۔ جہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مالک شاید ادھر سے گزرا ہوگا، ادھر آیا ہوگا، یہاں پہ آتا ہوگا، ان مقامات پہ آپ اعلان کریں گے کہ مجھے ایسی ایسی چیز ملی ہے، جو اس کا مالک ہے وہ نشانیاں بتا کے لے سکتا ہے۔
فرمایا اگر سال گزر جائے اور مالک نہ مل سکے اور آپ نے اعلان کرنے کا حق ادا کر دیا تو اب آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد مالک آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا آپ کے الفاظ یہ ہیں عربی میں کہ فَإِن جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، اگر اس کا رب اس چیز کا مالک آ جاتا ہے تو یہ چیز آپ اس کے حوالے کر دیں گے، اس کو دے دیں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کہا؟ اس چیز کا رب یعنی کہ مالک۔ اب یہ چیز جو ہے کیا وہ شرعی احکام کی مکلف ہے؟ کوئی موبائل ملا ہے مثال کے طور پہ، کوئی زیورات مل گئے ہیں، کوئی اور قیمتی چیز مل گئی ہے، تو یہ چیزیں مکلف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام ان کے لیے نازل نہیں ہوئے، تو کوئی حد نہیں یہاں پہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 91 چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ لفظ رب کا استعمال کس کے لیے؟ یہ چوتھا نمبر کس چیز کا چل رہا ہے؟ ماشاء اللہ آپ درس دھیان سے سن رہے ہیں جلدی جی۔ مخلوق کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے قاری سجاد صاحب، یعنی کہ لفظ رب کا استعمال کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے۔ اور اب کی بار نسبت ہے لفظ رب کی ان کی طرف جو اللہ کے احکام کے مکلف ہیں، پابند ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا مکروہ ہے، اور مکروہ تنزیہی، یعنی کہ مکروہ ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ دلیل اس کی کہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے، دلیل اس کی وہ حدیث ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا فرمایا اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اطعم ربک، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ۔ اس میں لفظ رب کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے کہ مخلوق کے لیے؟ مخلوق کے لیے۔ اور لفظ رب کی نسبت اور اضافت کس کی طرف ہے؟ کسی بے جان چیز کی طرف؟ مکلف، جاندار اور مکلف کی طرف، یعنی کہ جانور نہیں ہے، کوئی گدھا نہیں ہے، بلکہ اطعم ربک کہ تو کھانا کھلا اپنے رب کو، یعنی کہ غلام سے کہا جا رہا ہے، اور غلام جو ہے اللہ کے احکام کا پابند ہے، مکلف ہے۔ تو لفظ رب کی نسبت گویا کہ کس کی طرف ہے؟ غلام کی طرف، کہ تو کھانا کھلا اپنے رب کو یعنی کہ اپنے مالک کو، وضو کرا اپنے رب کو یعنی کہ اپنے مالک کو۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ایک لفظ اور بھی آیا ہے اس حدیث میں، اور وہ یہ ہے کہ اسقی ربک۔ کتاب و توحید میں لفظ موجود نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، اسقی ربک، اپنے رب کو یعنی کہ اپنے مالک کو پانی پلاؤ۔ تو اب یہ 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تینوں میں لفظ رب استعمال ہوا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، مخلوق کے لیے، غلام کے مالک کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور لفظ رب کی نسبت اور اضافت کس کی طرف ہے؟ غلام کی طرف، اور غلام کیا ہے؟ مکلف ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے الفاظ نہیں کہنے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی یہ الفاظ نہ کہے۔ اس لیے یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کام درست نہیں ہے، اور یہ مکروہ ہے، یا آپ کہیں گے حرام ہے، لیکن حرام تنزیہی۔ دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث میں نبی ذکر کر دی ہے، لیکن اگر آپ حدیث لیتے ہیں تو حدیث میں تو نہیں آئی ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز سے منع کریں، تو وہ نہیں کس کے لیے ہوتی ہے؟ تحریم کے لیے۔ وہ نہیں کس کے لیے ہوتی ہے؟
جب اللہ تعالیٰ کہیں یہ کام نہیں کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو کرنا حرام ہے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں یہ کام نہیں کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرنا حرام ہے. نہیں ممانعت کس چیز سے روکا جائے یہ وہاں پہ اصول ہوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ منع تو کیا گیا ہے یہاں پہ لیکن یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے, اس کو دلیل دینا پڑے گی. اس کو کیا دینا پڑے گی؟ دلیل دینا پڑے گی. اور یہ لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے, یہ حرام نہیں ہے. تو کیا جی پھر آپ لوگوں کے پاس قرینہ ہے, کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو نبی تھے انہوں نے کہا تھا ان 2 آدمیوں میں سے ایک سے جنہوں نے ان سے جیل میں خواب کے بارے میں پوچھا تھا. واقعہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ جیل میں 2 آدمی ان کے پاس آئے, دونوں نے خواب دیکھے تھے اور دونوں نے اپنے اپنے خواب کے بارے میں یوسف علیہ السلام سے معلومات لیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان میں سے ایک جو ہے اس کو جیل سے نجات مل جائے گی اور دوبارہ سے بادشاہ کا قرب ملے گا, بادشاہ کی خدمت کرنے کا اسے موقع ملے گا, اور ایک کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. تو انہوں نے اس سے کہا جس کے بارے میں امید تھی کہ اس کو کیا ملے گی؟ رہائی, نجات, کہ اذکرنی عند ربک, کہ تو نے میرا تذکرہ کرنا ہے اپنے رب کے پاس, یعنی کہ اپنے مالک کے پاس, بادشاہ کے پاس. تو یوسف علیہ السلام دیکھیے یہاں پہ لفظ رب استعمال کر رہے ہیں مخلوق کے لیے, اور اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ایک انسان کی طرف, بادشاہ کے خادم کی طرف, ایک نوکر کی طرف. اور نوکر اور خادم وہ کیا ہے؟ وہ مکلف ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا, یوسف علیہ السلام نے اس لفظ کا استعمال کیا, پتہ چلا کہ پھر یہ حرام نہیں ہے, البتہ بچنا چاہیے. جب آپ اللہ کے نبی کی حدیث اور قرآن کریم کی آیت یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے الفاظ کو جمع کریں گے تو اب کیا ہوگا کہ آپ کہیں گے اس سے بچنا چاہیے, لیکن اگر کوئی یہ لفظ استعمال کر لیتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام نے استعمال کیے. یہ ہو گیا پہلا قول. کس مسئلے میں پہلا قول ہے علماء کرام؟ لفظ رب کا استعمال مخلوق کے لیے, جبکہ لفظ رب کی اضافت اور نسبت کس کی طرف ہو رہی ہو؟ کسی انسان کی طرف, کسی مکلف کی طرف. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قطعی طور پہ حرام ہے. یہ قطعی طور پہ کیا ہے؟ حرام ہے, اور اس کے استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دلیل کیا ہے جی اس قول کی؟ دلیل وہی حدیث کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ لا یقل احدکم اطعم ربک ووض ربک واسق ربک, تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو یعنی کہ اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ, اپنے رب یعنی کہ اپنے مالک کو وضو کراؤ, اپنے رب یعنی کہ اپنے مالک کو پانی پلاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف منع کر رہے ہیں. اور اصول یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کسی چیز سے منع کریں تو یہ ممانعت یہ نہیں کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ تحریم کے لیے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا حرام ہے, تو اس لیے یہ کام کرنا حرام ہوگا. اور ویسے بھی اس میں بے ادبی ہے اللہ رب العزت کی کہ رب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, تو آپ اسے استعمال کر رہے ہیں مخلوق کے لیے, اور نسبت بھی کس کی طرف کر رہے ہیں؟ انسان کی طرف. ٹھیک ہے جی, ہم نے مان لیا اس قول کو, لیکن اس قول کے اوپر ایک اعتراض آئے گا. وہ کیا اعتراض آئے گا؟ کون سا ہے بتائیں گے آپ میں سے؟ کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گا اس جزا ثواب کو. اعتراض یہ آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کا پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے تو الفاظ استعمال کیے ہیں, وہ بھی تو نبی تھے. تو جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ہماری شریعت نہیں ہیں. وہ شریعت کن کی ہیں؟ وہ ان کی امت کی شریعت ہے, ان کی قوم کی شریعت ہے. جیسے تعظیمی سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا اور ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا کس نے؟ ان کے والدین نے, ان کے بھائیوں نے. قرآن میں تذکرہ آیا ہے. تو ایسے یوسف علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے, ٹھیک ہے. ہماری باری آئی تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا، اس پہ کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ اگر یہ شریعت ان کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے تو اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیوں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ اصول ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ یہاں درس میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ پہلی قوموں کی شریعت اگر ہماری شریعت اس کی تصدیق کرے، تائید کرے تو پھر ہم اس کو لیں گے، اور اگر ہماری شریعت پہلی شریعت کے کسی حکم کی تکذیب کرے، اسے غلط قرار دے تو ہم اسے نہیں لیں گے، اور جس کے بارے میں ہماری شریعت خاموش ہو ہاں اسے لیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ پہلی شریعت میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ کے خادم سے، اس کے نوکر سے کہ اذکرنی عند ربک، میرا تذکرہ کرنا اپنے مالک کے پاس۔ لیکن ہماری شریعت میں صاف صاف حدیث آگے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کام نہیں کرنا، تو اب ہم نے اپنے نبی کی طرف دیکھنا ہے، اپنی شریعت کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے یوسف علیہ السلام کے الفاظ کی طرف نہیں دیکھنا۔ تو یہ تھا ہمارا مسئلہ، کون سا جی؟ لفظ رب کا استعمال کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے۔ اس حدیث کے مسائل میں سے دوسرا مسئلہ ہمارا ہے لفظ سید کا استعمال مخلوق کے لیے۔ کون سے لفظ کا؟ لفظ سید۔ تو اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لفظ سید کا استعمال مخلوق میں سے کسی کے لیے ہو رہا ہے اور اس کا معنی جو مراد لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مطلق طور پہ سیادت اور قیادت اور امامت جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو یہ مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ لفظ سید کا استعمال آپ کر رہے ہیں، لفظ سید کا استعمال کسی مخلوق کے لیے کر رہے ہیں، کہ مخلوق میں سے کسی کو سید کہہ رہے ہیں، اور آپ اسے لفظ سید کا پورا معنی دے رہے ہیں، لفظ سید کا کامل ترین معنی اس کو دے رہے ہیں، تو پھر تو یہ استعمال اس مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اس لفظ کا استعمال مخلوق کے لیے کر رہے ہیں، اور مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہوئے غلو سے کام لے رہے ہیں، مبالغے سے کام لے رہے ہیں، حد سے آگے نکل رہے ہیں، تو پھر بھی اس کا استعمال مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں حدیث آتی ہے ابو داؤد شریف میں، نمبر ہے 4806 4806۔ بنی عامر قبیلے کا نام ہے، ان کا وفد آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انت سیدنا، کہ آپ ہی ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار، ہمارے مالک ہیں۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے السید اللہ تبارک و تعالی، سید تو اللہ ہے۔ سید کون ہے؟ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ السید اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سید کا استعمال اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے، تو جو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ جب آپ کسی مخلوق کو دیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اگر وہ معنی آپ دیں گے تب بھی غلط، اور اگر وہ والا معنی نہیں دے رہے لیکن اس کے استعمال میں غلو کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے گویا کہ ان کو روک دیا یہ لفظ اپنے اوپر استعمال کرنے سے، حالانکہ آپ سید ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، لیکن ان کے استعمال میں کیا پایا جا رہا تھا؟ غلو۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ لفظ سید کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے مراد معبود لیتے ہیں، تو پھر بھی اس کا استعمال غیر اللہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مریض ہے، بیمار ہے، مایوس ہو چکا ہے صحت یابی سے، شفا یابی سے، تو آپ اسے امید دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں اذهب الى قبر سید، کہ فلاں سید کی قبر پہ چلے جاؤ، اور یہ سید کا استعمال ہو رہا ہے کس معنی میں؟ معبود کے معنی میں، تو پھر یہ غلط ہوگا۔
چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ لفظ سید کا استعمال ہو رہا ہے کسی مخلوق پہ، اور استعمال کرنے کا انداز یہ ہے کہ اس مخلوق کو وہ لقب دیا جائے جو اس کے لائق ہے، جو اس کے شایان شان ہے۔ تو یہ استعمال اکثر علماء کرام کے نزدیک جائز ہے، اور اس کے دلائل میں سے پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا فرمایا اس میں نبی علیہ السلام نے کہ غلام یا لونڈی یہ نہ کہیں کہ سیدی، غلام اور لونڈی جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدی، آپ کیا کہہ رہے ہیں، غلام لونڈی کہہ سکتے ہیں کہ سیدی، یہ میرا سردار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ حدیث ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ مسلم شریف کی حدیث 2279 2279 فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا کیا ہوں گا، سردار ہوں گا۔ تو آپ نے خود اپنے لیے یہاں پہ لفظ سید استعمال کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جب غزوہ بنی قریظہ میں بنی قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے، شکست تقریباً قبول کر لی تھی، لیکن ہتھیار ڈالنے سے پہلے کہا تھا کہ ہم ہتھیار اس شرط پہ ڈالیں گے کہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کون کریں؟ جی علماء کرام، جی سعد کون سے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ علماء کرام ماشاءاللہ میرے سامنے 4-5 علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بس توجہ کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، توجہ کریں ذرا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارا فیصلہ کریں گے تو پھر ہم ہتھیار ڈالتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب سعد بن معاذ زخمی تھے، یہ کس جنگ میں زخمی ہوئے تھے؟ غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تھے، تیر لگا تھا ان کو بازو کے اوپر، تو اس لیے وہ اب اس غزوے میں شریک نہیں تھے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا فیصلہ کریں گے تو پھر ہم ہتھیار ڈالیں گے، تو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا، جناب سعد بن معاذ کو لایا گیا۔ جب وہ قریب آئے تو آپ نے ان کی قوم کے افراد سے کہا، ان کے قبیلے کے لوگوں سے کہا، قوموا الی سیدکم، اٹھ کے جاؤ اپنے سید کی طرف، اپنے سردار کی طرف۔ تو یہاں پہ سید کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے مخلوق کے اوپر، سعد بن معاذ کے اوپر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 3043 3043۔ پھر آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور دوران خطبہ تشریف لائے کون؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ نے انہیں محبت سے پکڑا، اور اس موقع پہ آپ نے کہا تھا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 عظیم مسلمان گروہوں میں کیا کرائے گا؟ صلح کرائے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جناب امیر معاویہ کا گروہ بھی اسلام پہ تھا، اور جناب حسن کا گروہ بھی اسلام پہ تھا۔ جناب علی تو پہلے فوت ہو گئے تھے، لیکن جناب علی کا گروہ جناب حسن کے پاس تھا بھی۔ تو بہرحال آپ نے یہاں پہ جناب حسن کو کیا قرار دیا ہے؟ سید۔ پھر اور یہ حدیث بخاری شریف کی 2704 2704۔ پھر آپ دیکھیں جناب جابر کی روایت کردہ حدیث، یہ بھی بخاری میں آئی ہے کہ کان عمر یقول، جناب عمر فاروق کہا کرتے تھے ابو بکر صدیق کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہمارے سید ہیں، اور انہوں نے ہمارے سید کو آزاد کیا ہے۔ یہاں دوسرے سید سے مراد کون ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ یعنی کہ جناب بکر خود بھی سید
اور جس کو انہوں نے آزاد کیا بلال وہ بھی سید. اور جناب عمر فاروق کی تواضع عاجزی دیکھیں کہ ابو بکر صدیق تو واقعی ان سے افضل ہیں، لیکن جناب بلال ظاہر ہے جناب عمر فاروق کے ہم پلہ نہیں ہیں شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، لیکن ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سید ہیں. عمر فاروق قریشی ہیں، جناب بلال آزاد کردہ غلام ہیں، حبشی ہیں، کالے ہیں، اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیا ہیں، سید ہیں. تو یہ حدیث بھی بخاری کی تھی. تو خلاصہ کلام یہ کہ لفظ سید کا استعمال جائز ہے مخلوق کے لیے، بس یہ ہے کہ سید کا جو سب سے اوپر کا معنی ہے وہ آپ نہ دے رہے ہو مخلوق کو، اور نہ ہی اس کا معنی معبود مراد لے رہے ہو، نہ ہی اس کے استعمال میں غلو کر رہے ہوں. اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس کے لیے آپ مخلوق میں سے استعمال کر رہے ہوں وہ اس لفظ کے لائق ہو، وہ اس قابل ہو کہ اس پہ یہ لفظ استعمال کیا جائے، ورنہ اس لفظ کا استعمال مخلوق کے لیے جائز نہیں ہوگا. اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ حدیث جسے روایت کرتے ہیں جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تقولوا للمنافق سید، کسی منافق کے بارے میں لفظ سید استعمال مت نہ کرو. منافق تو ذلیل ترین انسان ہے اور آپ اس کو سید قرار دیں. فرمایا نہیں، فَإِنَّهُ إِن يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ، اگر تم ایسے شخص کے لیے لفظ سید استعمال کرو گے تو اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو گے. اس حدیث کو روایت کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 4977 4977. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اب ہم گفتگو کر چکے ہیں لفظ رب کے بارے میں کہ کیا مخلوق کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. پھر ہم گفتگو کر چکے ہیں لفظ سید کے بارے میں. اب ہے لفظ مولایا، لفظ مولایا اس کا استعمال. مولایا کا معنی بھی کیا ہوگا؟ نہیں، یہاں پہ معنی اور ہوگا میرا مالک، یعنی کہ غلام کہہ رہا ہے نا، غلام کہہ رہا ہے، لونڈی کہہ رہے ہیں مولایا کہ یہ میرا مولا ہے، یعنی کہ میرا مالک ہے. ویسے دیگر لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، دیگر کے استعمال کے لحاظ سے بھی گفتگو ہوگی. تو اگر لفظ مولایا یہ میرا مولا ہے، اگر اس کے استعمال سے مقصد ہے اس کو اپنے سب سے اونچے معنی میں استعمال کرنا، یعنی کہ مولا کے جتنے بھی معنی ہیں وہ اس میں آ جائیں، تو پھر یہ جائز نہیں ہے مخلوق کے لیے استعمال کرنا. پھر مولا اللہ رب العزت ہی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی. اس دعا میں کیا آتا ہے؟ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے. تو اس لیے اگر مخلوق کے لیے لفظ استعمال کیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ میرا مولا ہے، اور آپ اس سے وہ معنی مراد لے رہے ہو جو معنی اللہ رب العزت کے لیے بنتا ہے، تو پھر یہ غلط ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اکثر اہل علم کے نزدیک جائز ہے. دلیل جائز ہونے کی وہ حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ، کہ غلام کیا کہے، نوکر کیا کہے کہ یہ میرا سید ہے، یہ میرا مولا ہے. یعنی کہ رب نہ کہے، کیا کہے؟ یہ میرا سید ہے، یہ میرا مولا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استعمال کرنا جائز ہے. حدیث بالکل صحیح ہے اور صریح ہے اس موضوع پہ. آخری بات یہ رہ گئی کہ یہ کہنا کیسا ہے؟ عبدی و امتی، مالک کا یہ کہنا کہ یہ میرا بندہ ہے اور یہ میری بندی ہے، یہ میرا بندہ ہے اور یہ میری بندی ہے.
تو یہاں پہ اگر اس کا استعمال ہو رہا ہے اضافت کے طور پہ اور اضافت ہو رہی ہے یا متکلم کی طرف، یعنی کہ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں عبدی، عبد مضاف ہو گیا، آگے یا مضاف ہے، یعنی کہ میرا بندہ، میرا آماتی میری بندی میری. تو اگر اس لفظ کا استعمال اضافت کے طور پہ ہو رہا ہے اور اضافت ہو رہی ہے اپنی طرف یا متکلم کی طرف، تو پھر اس کا استعمال حرام ہے. کیا دلیل ہے حرام ہونے کی؟ وہی حدیث جو ہم آج پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي، اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور یہ میری بندی ہے. اور یہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا. اور نہیں میں اصول کیا ہے؟ نہیں بنیادی طور پہ کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ تحریم کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا حرام ہے. اور اگر لفظ مولا کا استعمال یا متکلم کے بغیر ہو تو پھر اس کا استعمال جائز ہے. مثال کے طور پہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اور معذرت ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں عبد اور یعنی کہ میرا بندہ اور میری بندی کے بارے میں، مولایا کے بارے میں تو گفتگو ختم ہوئی. تو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم نکاح کر دو اپنے میں سے ان کے جو بے نکاح ہیں، جو مرد جو عورتیں بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرا دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں میں سے، یہ لفظ عبد آ گیا نا، عبادکم عبد کی جمع ہے، اور تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیکوکار ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو. یہ سورہ نور ہے آیت نمبر 32. تو یہاں پہ دیکھیے لفظ عبد کا استعمال ہوا ہے لیکن یا کے بغیر، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ میرا بندہ، بلکہ فرمایا جو تمہارے بندے ان کے تمہارے غلام ہیں. وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری بندیاں ان کے تمہاری لونڈیاں. ایسے ہی مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری میں بھی آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ، کہ مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کے گھوڑے کے معاملے میں، یعنی کہ جو گھوڑا ذاتی استعمال کے لیے ہے، جو بیع یا تجارت کے لیے ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن جو گھوڑا ذاتی استعمال کے لیے ہے، فرمایا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اور فرمایا فی عبدہ، ایسے ہی جو تم میں سے کسی کا غلام ہے، اس کا عبد ہے، اس کا بندہ ہے، ان کے غلام ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے اپنے گھر میں غلام رکھے ہوئے ہیں، آج کل تو غلام ملتے ہی نہیں، نوکر ملتے ہیں جو تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. غلام وہ ہوتے تھے جو بغیر تنخواہ کے کام کرتے تھے. مالک کا ذمہ یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلا دے اور مناسب سا لباس لے دے، اور غلام کا کام کیا ہے کہ وہ صبح و شام مالک کی خدمت کرے. تو فرمایا اگر کسی کے گھر میں غلام ہے تو غلام کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. کسی کے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ نے لفظ عبد ہی کا استعمال کیا ہے، لیکن یا کے بغیر، ہی کے ساتھ، کہ اس کا غلام، اس کا بندہ. تو یہ 4 بڑے بڑے مسائل تھے آج کی حدیث کے اعتبار سے. آئیے حدیث ایک دفعہ پھر پڑھ لیں اب، اور پھر مسائل کی طرف آتے ہیں. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اطعم ربک، کہ اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ. وضع ربک، اپنے مالک کو، اپنے رب کو وضو کراؤ. وسقی ربک، اپنے رب کو پانی پلاؤ، اپنے مالک کو پانی پلاؤ. یہ لفظ تم میں سے کوئی استعمال نہ کرے. تو اس کے بارے میں پھر ہم نے کس نتیجے پہ پہنچے تھے؟ ہاں جی، تو یہ استعمال پھر کیا حکم لگایا تھا ہم نے آخر میں جا کے؟ ہاں، یہ ایسے الفاظ استعمال کرنا حرام ہے، نہیں استعمال کیے جائیں گے. چلیں گے. البتہ اگر کسی کو کہنا ہو کسی بے جان چیز کے بارے میں کہ اس کا رب ہے تو پھر جائز ہے.
کہ ہادہ رب ہادہ السیارہ، یہ آدمی اس گاڑی کا رب ہے، مالک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی انسان کے بارے میں کہنا کہ یہ انسان اس انسان کا رب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، اور ایسے الفاظ استعمال کرنا حرام ہے۔ وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ، اور اسے کہنا چاہیے، کس کو کہنا چاہیے؟ غلام کو۔ غلام کو مالک کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ سیدی و مولایا، کہ یہ کیا ہے؟ کہ میرا یہ سید ہے اور میرا یہ کیا ہے؟ مولا ہے۔ ہاں، تو اس کے بارے میں ہم کس نتیجے پہ پہنچے تھے؟ جی، کہ یہ الفاظ استعمال کرنے جائز ہیں جب سید کا جو آخری معنی ہے وہ مراد نہ ہو، وہ معنی جو اللہ کے شایان شان ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ سید کس کا نام ہے؟ اللہ رب العزت کا، اور اس کے استعمال کرنے میں غلوب بھی نہ ہو اور اس سے مراد معبود بھی نہ لیا جا رہا ہو، تو پھر یہ جائز ہے۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ غلام کو کیا کہنا چاہیے اپنے مالک کے بارے میں؟ سیدی۔ اور پھر ہم تذکرہ ہوا تھا کس کا؟ مولایا۔ تو مولایا کے بارے میں کیا کہا تھا ہم نے؟ جی، اگر مولا، لفظ مولا کو اس کے آخری معنی میں استعمال کیا جائے جو معنی اللہ رب العزت کے لیے ہے، تو پھر یہ مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، ورنہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا تھا؟ عبدی و امتی، وہ آگے آ رہا ہے، ولا یقل احدکم، اور تم میں سے کوئی نہ کہے، اور مراد کون ہے یہاں پہ؟ مالک۔ اور تم میں سے کوئی نہ کہے عبدی و امتی، کہ یہ میرا بندہ ہے اور یہ میری بندی ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے جی؟ کہ یائے اضافت کے ساتھ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور یائے اضافت کے بغیر کہنے کی اجازت ہے۔ یعنی کسی سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کا عبد ہے، یہ آپ کا غلام ہے، لیکن میں کہوں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا عبد ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلْيَقُلْ، تو پھر کون سے الفاظ مناسب ہیں جو کہے جائیں؟ تو نبی علیہ السلام نے اس جانب رہنمائی کی کہ یوں کہا جائے فتح یا و فتاتی، کہ یہ میرا نوکر نوجوان ہے، اور یہ نوجوان جو ہے، لڑکی جو ہے، یہ میری نوکرانی ہے۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں غلامی، یہ میرا غلام ہے۔ فیہ مسائل، اس باب سے اور اس باب میں آنے والی حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ الاولی، پہلا مسئلہ، النہی عن قول عبدی و امتی، النہی ممانت ہے، روکا گیا ہے یہ کہنے سے کہ عبدی و امتی، کہ یہ میرا بندہ ہے اور یہ میری بندی ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، لا یقول العبد ربی او یقال له اطعم ربک، غلام یہ نہ کہے کہ ربی، یہ میرا رب ہے۔ غلام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے مالک کے بارے میں کہے کہ یہ میرا رب ہے، یا اس سے یہ کہا جائے کہ بھئی اپنے رب کو، اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہ بندہ کہے کہ یہ میرا رب ہے، اور نہ وہ کہے خود جو مالک ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، نہ کوئی تیسرا آدمی کہے کہ جاؤ بھئی اپنے مالک کو، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، کوئی بھی نہ یہ کہے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، تعلیم الاول قول فتایا و فتاتی و غلامی، تعلیم دی گئی ہے الاولا، پہلے شخص کو۔ پہلا شخص کون ہے؟ مالک، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پہلا شخص یعنی کہ مالک جو ہے، اس کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ یوں کہے فتایا و فتاتی و غلامی، کہ یہ میرا نوکر ہے، نوجوان نوکر ہے، اور یہ میری نوجوان نوکرانی ہے، و غلامی، اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، تعلیم الثانی قول سیدی و مولایا، دوسرے آدمی کو یہ تعلیم دی گئی، دوسرا کون؟ غلام۔ غلام کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے مالک کے بارے میں کیا کہے؟ سیدی، یہ میرا سید ہے اور یہ میرا مولا ہے۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، التنبیہ للمراد، تنبیہ کی گئی ہے
مقصود کی طرف، جو معنی مقصود ہے، جو معنی مراد ہے اس کی طرف. وہ کیا؟ وَهُوَ تحقیق التوحید حتیٰ فی الالفاظ، کہ توحید کا حق ادا کیا جائے حتیٰ کہ الفاظ میں بھی. یعنی کہ آپ معنی مراد نہیں لے رہے غلط، لیکن آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی بنتے ہیں، تو وہ الفاظ بھی آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہیں پہ ہلکی سی وضاحت ہو جائے لفظ مولا کے تعلق سے. لفظ مولا کا استعمال کیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ کس کے اوپر؟ امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. اور جناب علی پہ اس لفظ کو استعمال کرنے والے عام طور پہ اسی معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو معنی خاص ہے کس کے ساتھ؟ اللہ رب العزت کے ساتھ. یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں علی مولا ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، رزق دینے والے، شفا دینے والے، مصیبتوں سے بچانے والے، سب کچھ کرنے والے، پوری کائنات کا نظام چلانے والے. جب اس معنی میں مولا علی کہا جائے گا تو یہ بالکل غلط ہے. اسی لیے پرانے علماء کرام اس انداز سے جناب علی کا نام نہیں لیتے تھے، مولا علی مولا علی مولا علی، جیسے کئی لوگوں نے آج کل یہ روٹین بنا لی ہے. ہاں صحیح حدیث ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے اور ہم جناب علی سے محبت کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو وہاں مولا سے مراد مولا کا کون سا معنی ہے؟ محبوب، دوست. یعنی کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے علی سے محبت کرے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میرے علی سے بھی دوستی رکھے. تو یہ معنی ہے لفظ مولا کا. اور اس کی دلیل وہ پس منظر ہے جس پس منظر میں آپ نے الفاظ کہے تھے. اگر وہ پوری حدیث پڑھ لی جائے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام میں سے چند ایک جناب علی سے ناراض تھے، انہیں جناب علی پہ کوئی اعتراض تھا. اس اعتراض کی وجہ سے ان کے دلوں میں جناب علی کے بارے میں تھوڑی سی نفرت تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نفرت کا ازالہ کرنے کے لیے واضح کیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے علی سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میرے علی سے بھی دوستی رکھے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناب علی کے لیے جو لفظ مولا آیا اس کا معنی کیا ہے؟ محبوب اور دوست. اور ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے جناب علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن مولا کے لفظ کا استعمال ان کے لیے مشکل کشا کے معنی میں، حاجت روا کے معنی میں یا معبود کے معنی میں، تو یہ بالکل غلط ہوگا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور نہ ہی مولا سے مراد یہاں پہ حکمران ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. اس سے مراد خلیفہ بھی، اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جناب علی خلیفہ ہیں، خلافت ان کی اولاد میں رہے گی، تو یہ معنی بھی یہاں پہ مقصود نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بعد علی مولا ہوں گے. آپ اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ابھی میرے علی سے محبت کرے. تو کیا جناب علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلیفہ تھے؟ نہیں. تو یہ کون سا معنی ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں جناب علی کے لیے بن سکتا ہے لفظ مولا کا؟ وہ محبوب بن سکتا ہے، دوست بن سکتا ہے. تو یہ معنی بالکل ٹھیک ہے اور باقی معنی غلط ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توحید کے مسائل سیکھنے کی توفیق دے اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.